اور انہی آیات سے مدد لیتے ہوئے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے ذمہ تمام کریں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، اس جنت کا عرض 7 آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، مشکل حالات میں بھی، آسان حالات میں بھی۔ والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کی۔ پہلی آیت میں جنت کے بارے میں بتایا کہ بھئی یہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ کتنی بڑی ہوگی؟ 7 آسمان ہیں، زمین 1 ہے، ان کے برابر یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ اور یہ جنت اللہ نے بنائی ہے تقویٰ والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، دینداروں کے لیے۔ میں کبھی سوچتا تھا کہ یہ جنت اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن کہیں میں نے واقعہ پڑھا تو پھر مجھے یقین آیا کہ واقعہ اللہ نے اپنے کلام میں ایک بات کہہ دی ہے تو وہ ظاہر ہے، اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جنت بڑی اسی لیے بنائی کہ ایک دفعہ جبریل امین نے پروردگار سے گزارش کی، درخواست کی کہ مالک میں آپ کی بنائی ہوئی جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی جنت پہ گھومنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں گھومنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، کم سے کم جس شہر میں انسان، جس علاقے میں پیدا ہوا، اس پورے علاقے کو دیکھنے کی بھی انسان میں ایک تمنا ہوتی ہے، جا کے ہر علاقے کو دیکھیں یہ علاقے کیا ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہر جگہ میں پہنچنا۔ اب جبریل نے گزارش کی اللہ سے، درخواست دے دی، تو جبریل کی درخواست منظور ہو گئی۔ کہا کہ تم جاؤ جنت کی سیر کرو، ہم نے تمہیں 30 سال دے دیے جنت کی سیر کے لیے، 30 سال کا عرصہ ہم نے تمہیں جنت کی سیر کے لیے دے دی۔ 30 سال ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں جو ایک گاڑی میں لے کے گھومیں یا جہاز میں جا کے سیر کریں، جبریل امین جیسے برق رفتار فرشتے کے لیے، معمولی فرشتہ نہیں ہے جبریل امین۔ اس کی رفتار کا اندازہ آپ یوں کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے اسے کنویں میں گرا دیا، اور کنویں کے بالکل تہ میں ایک پتھر تھا، ممکن تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس پتھر کے ساتھ لگ جاتے۔ کنویں کی گہرائی کیا ہوگی؟ 5 فٹ، 6 فٹ، 8 فٹ، 10 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگی نا، 20 فٹ سمجھے۔ ادھر جناب یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے، ادھر اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا ہے کہ جبریل جاؤ، جا کے یوسف پتھر پہ لگنے سے پہلے اپنی گود میں لے۔ جبریل کہتا ہے کہ میں 7ویں آسمان پر تھا، اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، اور اللہ کا حکم مجھے ملا کہ اس چھوٹے سے 6 فٹ 10 فٹ کے کنویں کو سے یوسف گزر کے پتھر پہ
چلا قبل اس کے کہ جناب یوسف اس پتھر کے ساتھ جا کے کوئی نقصان ہو جاتا، میں نے حضرت یوسف کو اپنی گود میں لے لیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس فرشتے کی رفتار کیا ہوگی، اس فرشتے کی رفتار اور تیزی کتنی زیادہ ہوگی۔ شاید دنیا میں ایسا کوئی جہاز آج بھی ایجاد نہیں ہوا ہوگا، خلائی شٹل ایسا کوئی ابھی نہیں بنا ہوگا جو اتنی رفتار سے 7ویں آسمان سے سیکنڈوں میں زمین پر آ جائے اور اسے روک لے۔ اب اس کو یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ اللہ نے جبریل کو، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی جنت اللہ نے کیوں بنائی، کس کے لیے بنائی، زمین میں تو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، یہی چیز زمین کے لیے کافی ہے، تو پھر آسمان سے بھی بڑی زمین جنت اللہ نے کیوں بنائی؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جنت اپنے حساب سے سوچتے ہیں، دنیا میں کسی کی 10 کنال زمین، کسی کی 20 کنال زمین، کسی کی 4 مرلہ زمین، کسی کی 1 کنال زمین، ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے یہ پلاٹ، اور قیامت میں بھی اتنا ملے گا تو جنت بھی اس حساب سے کم ہونی چاہیے، ہم نے سوچا، ہماری سوچ ہے۔ لیکن اللہ نے متقی کے لیے جنت میں جو مقام دے گا وہ مقام کہیں اس سے کہیں زیادہ ہے، بہت ہی بڑا ہے، ہم نے یہ سوچا ہے۔ لہذا ظاہر انسان کی اس سوچ کو بھی بدلنا تھا۔ اللہ نے جبریل سے یہ کہ دل میں یہ خیال آیا کہ میں جنت کی سیر کروں، اور اللہ نے 30 سال دے دیے اس برق رفتار فرشتے کے لیے، اب تم جا کے جنت کی سیر کرو۔ جبریل 30 سال پرواز کرتا ہے جنت کے اوپر، جنت کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، اور ایک درخت کے اوپر تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ ابھی بھی میں جنت کے کسی کونے تک، کسی گوشے تک نہیں پہنچا۔ پھر درخواست کرتا ہے کہ پروردگار کچھ اور وقت دے دے، ابھی میں نے جنت کی سیر نہیں کی۔ 30 سال پرواز کرتا ہے، باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ 30 سال کے بعد اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 30 سال اور دے دیے، جاؤ جنت کے اوپر پرواز کرو۔ 30 سال اور پرواز کرتا ہے، پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہے کہ پروردگار مجھے اور وقت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں 30 سال اور دے دیے، یعنی 90 سال جبریل امین کے لیے اللہ نے وقت دے دیا، جاؤ جا کے تم جنت کی سیر کرو۔ اور اب جب 90 سال پرواز کرنے کے بعد جبریل امین ایک درخت پہ بیٹھ گیا، خیال شاید یہی کیا کہ اب تو میں نے جنت کو دیکھ لیا، پوری جنت کی میں نے سیر کی۔ ایسے میں جبریل امین دیکھتا ہے کہ اس درخت کے ساتھ ایک گھر ہے، اس گھر میں صحن ہے، اس صحن میں ایک محل ہے، اس محل سے ایک شخص برآمد ہوا، اور وہ کنیزوں اور غلاموں کی جرم میں برآمد ہوا۔ برابر ہونے کے بعد قبل اس کے کہ وہ شخص کچھ کہہ دے، اس کے ساتھ جو کنیزیں بیٹھی ہوئی تھی، جو حوریں بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے کسی ایک حور نے کہا کہ جبریل آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ تم نے جنت کی سیر کر لی؟ تو جبریل نے کہا کہ ہاں، مجھے گمان یہ ہے کہ میں نے 90 سال جنت کے اوپر پرواز کیا ہے، میں نے جنت کو دیکھا شاید۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جبریل ابھی آپ نے جنت کیا دیکھا؟ ابھی تو اللہ نے جنت کے اندر مجھے جو پلاٹ دیا ہے، میرا جو گھر ہے، میرا جو مکان ہے، تو ابھی میرے گھر کے صحن سے باہر نہیں نکلا ہے۔ آپ جنت کیا دیکھیں گے؟ آپ تو ابھی تم میرے گھر کے صحن سے باہر نہیں گیا ہے ایک مومن کے۔ یعنی قیامت میں تب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ جنت جو ہے ارضها السماوات والارض، آپ سورہ مبارکہ آل عمران میں جا کے دیکھیں کہ آپ کو یہ آیت نمبر 133 اور 34 ہے، یہ بالکل لکھا ہوا ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہے۔ تو یہ جنت اتنی بڑی اسی لیے اللہ نے بنائی ہے کہ ایک مومن کو اللہ اتنا بڑا مقام دے گا جنت میں۔ ایک مومن کو اتنا بڑا مقام دے گا، تو پھر مومنوں میں بھی درجے ہیں، کوئی نیچے درجے کا ہے، کوئی اوپر درجے کا ہے، کوئی بڑے درجے، خود انبیاء کے اندر درجے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہر رسول برابر نہیں ہے، ہر نبی برابر نہیں ہے، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو مومنوں میں بھی فضیلت لوگ ہیں، کم فضیلت والے، زیادہ فضیلت والے، بہت ہی زیادہ فضیلت والے۔ تو ہر مومن کو اس حساب سے اللہ اب جو ہے وہ شخص جبریل کہتا ہے کہ بھائی اتنا بتا دو کہ تم نے کون سا ایسا اچھا کام کیا تھا کہ اللہ نے تجھے اتنا بڑا عنایت کیا، اتنا مقام و مرتبہ تمہیں جنت میں دے، تم کرتے کیا تھے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں 2 کام کرتا تھا، جو میری زندگی کے روٹین کے 2 کام تھے وہ میں ہمیشہ کرتا تھا۔
کہا کیا دو کام کرتے تھے؟ کہا ایک تو یہ کہ میں نماز کو وقت پہ ادا کرتا تھا، میری عادت تھی کہ میں نماز کو ہمیشہ وقت پہ ادا کرتا تھا، نماز کو وقت سے آگے پیچھے، دیکھیں ہم اس معاملے میں بہت سست ہیں، ہم سب جو ہے اس معاملے میں بہت سست ہیں۔ کوئی کام اگر ہمارے سامنے ہو تو کہتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو نماز بعد میں پڑھیں گے، بھائی نماز 4 بجے بھی ہوتی ہے، نماز 5 بجے بھی ہوتی ہے، نماز 6 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر کون یہ کام کرے گا؟ اس کو کر کے پھر یہ سستی ہے، اور پھر سستی کریں گے تو وہ مقام نہیں ملے، جنت مل بھی جائے گی تو وہ مقام نہیں ملے گا۔ کہا کہ میرا ایک کام تو یہ تھا کہ میں نماز کو اپنے مقررہ وقت پہ ادا کرتا تھا، اور قرآن کریم کے اندر آیت بھی موجود ہے، نماز کو ہم نے مومنوں کے اوپر مقررہ وقت میں فرض کیا ہے، یہ لفظ آپ کو قرآن کریم کے اندر ملے گا، نماز کو ہم نے مومنوں کے لیے مقررہ وقت کے اندر ہم نے نماز کو فرض کیا، ایک یہ کام میرا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے ماں باپ کا فرمان بردار تھا، میں اپنے ماں باپ کا فرمان بردار تھا، اور میں وقت پہ نماز، ان دو کاموں کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ بھئی ماں باپ کی خدمت بھی کوئی چھوٹی موٹی خدمت نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے بعد جو دوسرا جو حکم دیا وہ ماں باپ کی خدمت کا دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے علاوہ تم کسی کی بندگی نہ کرنا، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی خدا نے ماں باپ کا جو احسان والا کام رکھا ہے وہ اپنی عبادت اور بندگی کے بعد جو دوسرا اہم ترین کام ہے وہ اللہ کے ہاں ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ رواداری ہے، تو یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ پہلی آیت میں جنت کے بارے میں، اور یہ جنت ملے گی اعدت للمتقین، بھائی متقی کا تذکرہ پرسوں کی مجلس میں ہوا، اور آج صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ تقویٰ ہے کیا، تقویٰ کہتے کسے ہیں، تقویٰ کی علامتیں تو اسی آیت میں ہیں جو کل کی پرسوں کی مجلس میں، کل کی مجلس میں بھی ایک صفت جو ہے کسی کے اوپر گفتگو ہو گئی، کرم امام حسین کے اوپر، آج ہم گفتگو کریں گے کہ اخلاق امام حسین، اس موضوع کے لیے یہ تھوڑا سا مقدمہ ہے، کل کرم امام حسین کا کرم کتنا بڑا تھا اس پر گفتگو، اور آج اخلاق امام حسین، انسان کی زینت جو ہے اخلاق، انسان کی زینت ہے، انسان کے کردار کی زینت اس کا اخلاق ہے، تاکہ امام حسین کتنے کس اخلاق پر فائز ہے۔ تو متقی اسے کہتے ہیں، ایک صفت ہے انسان کے اندر، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کیفیت کو ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے، یعنی جس دن آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ویسے تو میں کہتا ہوں میں متقی ہوں، آپ کو کیا پتا میں متقی ہوں یا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، مجھے کیا پتا متقی ہے یا نہیں، صرف یہ کہ حسن ظن رکھنا ہے انشاءاللہ سب متقی ہوں گے، سب مومن ہوں گے، سب پرہیزگار ہوں گے، کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں رکھنا کہ یہ غلط آدمی ہوگا، نہیں، یہ بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن خود آپ جانچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ تقویٰ کی کیفیت مجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تو ایک نشانی بتاتا ہوں، وہ نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیت آ جاتی ہے تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ انسان لامحالہ طور پر اچھائیوں کو انجام دیتا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کے معاملے میں وہ آدمی سست نہیں ہوتا ہے، وہ نیکیوں کو انجام، وہ طاقت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نیکیاں انجام دے، ہر اچھا کام، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے تو وہ جلدی کرے گا، ہمسایوں کے حقوق ہے تو وہ جلدی کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق ہے تو وہ جلدی کرے گا، پڑوس کے حقوق ہے تو وہ جلدی کرے گا، خاندان کے حقوق ہے تو وہ جلدی کرے گا، مومنین کے حقوق ہے وہ جلدی کرے گا، یعنی جتنے بھی اچھے کام ہیں اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، مذہب کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، ان کاموں کی طرف وہ انسان سستی نہیں کرے گا، جلدی کرے گا، ایک، اور دوسری یہ کیفیت پیدا ہوگی جتنے غلط کام ہیں، گناہ والے کام ہیں، ان کاموں سے انسان اجتناب کرے گا، یہ صفت انسان کے اندر جس دن پیدا ہو گئی اسے یقین کرنا چاہیے کہ وہ تقویٰ کی منزل پر فائز ہو گئے۔ پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، بالکل آسان طریقہ ہے، تقویٰ میں کچھ تو نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، وہ تو کچھ علامتیں میں نے کل اور پرسوں کی مجلس میں آپ کے لیے عرض کیا، وہ نشانیاں ہیں، وہ علامتیں، سخاوت کا ہونا، غصے کو پی جانا، کسی کو معاف کرنا، بخش دینا، یہ ساری کیا ہے تقویٰ متقی آدمی کی صفات ہیں، اوصاف ہیں، لیکن وہ کیفیت کا خود انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھ میں وہ کیفیت، کبھی انسان کو اچھا کام سامنے نظر آتا ہے لیکن سستی ہوتی، چلو کل کریں گے، سمجھو کہ تقویٰ کی منزل پر فائز نہیں ہے۔ کوئی گناہ سامنے آیا
انسان چاہتا ہے کہ میں اس گناہ کو انجام نہ دوں، مگر لامحالہ طور پر اس گناہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. سمجھو کہ تقویٰ کی کیفیت نہیں ہے. تقویٰ کی کیفیت معلوم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان نیکیوں کے معاملے میں سستی نہ کرے، اچھائیوں کے معاملے میں سستی نہ کرے، ہر اچھے کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھے، اور ہر برے عمل سے بچنے کی جس دن انسان میں حوصلہ پیدا ہو جائے، سمجھو کہ وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگی. اس کا نام ہے تقویٰ. اسی کا نام تقویٰ ہے. انسان ہر واجب کو انجام دے اور ہر حرام سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، اس کا نام ہے تقویٰ، اس کا نام ہے متقی. اور جس دن تقویٰ کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے گا تو اس انسان کا اخلاق بھی عروج پر پہنچ جائے گا. اخلاق کی کیفیت بھی اس کی عروج پر پہنچ جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ ہم نے اخلاق کے ہماری نگاہ میں اخلاق کے دو معنی ہیں، دو تعریفیں ہیں اخلاق کی. ایک تو یہ جیسے ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی نے آگے بڑھ کے آپ کو سلام کیا تو آپ کہتے ہیں بڑا مخلص آدمی ہے، بڑا خوش اخلاق آدمی ہے. کسی نے گھر میں کھانے پہ بلایا تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ بہت ہی بڑا اخلاق آدمی ہے. کسی نے اٹھ کے استقبال کیا تو ہم نے کہا کہ بہت ہی بڑا اخلاق والا آدمی ہے. اور یہ کام اگر کسی سے نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں بڑا بدتمیز آدمی ہے. سلام نہیں کیا تو ہم نے کہا کہ بھائی بڑا بد اخلاق آدمی ہے. گھر میں نہیں بلایا، سب کو بلایا، مجھے نہیں بلایا، بہت بڑا بد اخلاق آدمی ہے. ہمارے لیے اس نے کوئی عزت و احترام کا موقع فراہم نہیں کیا، بہت بڑا. یہ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ ظاہری ان چیزوں سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ کسی کو چاہتے ہی نہیں ہیں لیکن جھک کر اس کو سلام کرتے ہیں. دل میں 1% بھی اس کی محبت آپ کے اندر نہیں ہوتا ہے. ایسی چیز بعض اوقات کچھ ایسی حالات، ایسی کیفیت انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کسی کو، 1% بھی اس کے دل میں، اس کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن جب ملتے ہیں تو اتنا جھک کر ملتے ہیں جیسے آپ حکومت میں چلے گئے. ایسا تو یہ معیار اخلاق نہیں ہے. کسی کو جھک کر سلام کرنا اخلاق کی نشانی نہیں ہے. کسی کے لیے احترام میں اٹھنا یہ اخلاق کی نشانی نہیں ہے. بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں اس میں. کسی کو گھر پہ بلانا یہ اخلاق کی نشانی نہیں ہے. یہ ہم ظاہری طور پر یہ چیزیں بھی تو ہونی چاہیے، لیکن جب باطنی انسان اخلاق پیدا کرے گا تو یہ خود پیدا ہو جائے گا. انسان کے اندر جو دلی کیفیت ہے نا، وہ کیفیت انسان کے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتی ہے. آپ کی دل کی بات، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دل انسان کا صاف ہونا چاہیے، انسان کے دل میں نفرت نہیں ہونے. بھائی دل کی کیفیت تو انسان کے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. آپ کے دل کی کیفیت آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کی دل کی کیفیت آپ کی زبان کے ذریعے سے، آپ کی دل کی کیفیت آپ کے کانوں کے ذریعے سے، آپ کے دل کی کیفیت آپ کے کردار اور افعال اور گفتار کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. دل جیسا ہوگا ویسا آپ کا اظہار ایسا ہی ہوگا. انسان کو کہتے ہیں ہمارا دل میں دیکھنا چاہیے، نہیں. انسان کا باطن ٹھیک ہوگا تو انسان کا ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آئے امام حسین علیہ السلام پر. وہ کتنے اخلاق، وہ چھوٹا سا واقعہ جو کہ سارے بچوں کو معلوم ہے کہ بھائی حسن و حسین، امام حسین علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک بزرگ آدمی ہے، وہ وضو کر رہا ہے. دیکھا کہ بزرگ کا وضو غلط تھا. اور آج بھی یہ صورتحال ہے، ہمارے بزرگ مانتے ہی نہیں. اگر ہم کسی بزرگ کو کہیں نا تم نے یہ وضو غلط، وہ غصہ ہونے لگے گا. ہم نے تو زندگی بھر اس طرح سے نماز پڑھی ہے، ہمیں یہی سکھایا. آج یہ نیا دین آپ کہاں سے لے کر آ گئے؟ بھائی دین نیا ہے نہ پرانا ہے، دین وہی ہے جو پہلے پیغمبر کے گھر میں داخل ہوا، لیکن ہم نے خود اس میں تبدیلیاں لائی. کبھی اس طریقے سے عمل کیا، کبھی اس طریقے سے عمل کیا، یا ہم نے سمجھنے میں غلطی ہے. تو پورا جو ہے بزرگان عام طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جلدی سے غصہ ہو جاتے ہیں. بھائی مرنے تک انسان کو دین سیکھنا ہے. من المہد الی اللحد، ماں کے گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک دین کو سیکھنے کا حکم ہے. تو وہ بزرگ نے وضو کیا. اب حسن و حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ بابا تم نے وضو غلط کیا. یہ اخلاق امام حسن کے خلاف ہے، یہ اخلاق امام حسین کے خلاف ہے. فرمایا کہ بابا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو غلط ہے. اب ظاہر ہے بزرگ کا اپنا ایک وضو کا طریقہ ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے. اور امام حسن کو حسین کی نگاہ میں اس کا وضو غلط ہے. تو کہا کہ ہاں بیٹا آپ وضو کرو، میں دیکھتا ہوں. دونوں بھائیوں نے اس بوڑھے کے سامنے وضو کیا. امام حسن نے بھی وضو کیا، جیسا امام حسن نے وضو کیا تھا ویسا طریقے سے امام حسین نے بھی وضو کیا. تو بزرگ سمجھ گیا کہ ان دونوں کے وضو کا طریقہ ایک ہے، یعنی ان کا وضو صحیح ہے، میرا وضو صحیح نہیں، میرا وضو غلط ہے. اور فوراً وہ شخص کہتا ہے کہ شہزادہ
اخلاق آل محمد، اس چیز کو کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم کسی کو کچھ کہہ بھی دیں تو اس کو ذلیل کر کے رسوا کر کے کہہ دیتے ہیں. اتنا جوان ہو گیا ابھی تک وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تمہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا تمہیں ابھی تک. ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کیا آ کے پیغمبر خدا کے دور میں. اس طرح سے قالینیں چٹائیاں وغیرہ تو بچھی ہوئی تو نہیں ہوتی تھی نا. مسجد بہت بڑی ضرور ہوتی تھی لیکن مٹی ہوتی تھی. مٹی یا کسی جانور کی کھال اگر ہو وہاں نیچے تو ہوتی تھی، یا کوئی کھٹائی اس زمانے میں نہیں معلوم کیا ہو. ایک عرب آیا، عرب جاہل آدمی آ گیا، مسجد میں داخل ہوا. مسجد کے کسی کونے میں، اسے کیا پتا مسجد کا احترام کیا ہے، مسجد کے کونے میں اس نے پیشاب کر دیا. یہ اہل سنت یہاں کی یہ روایت موجود ہے. پیغمبر اسلام کو معلوم ہوا کہ مسجد میں فلاں شخص نے نجاست کیا ہے. اب آپ خود اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا اپنا بھی کوئی ہوگا تو ہم اسے ذلیل کریں گے. آپ دیکھتے ہیں جامع مسجد کی صورت حال، وہ تو اپنا بھی نہیں تھا، ایک عرب تھا، اسلام ابھی سمجھا بھی نہیں تھا. یقیناً مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہیں کس نے کہا تم مسجد میں داخل ہو گئے ہماری مسجد میں، اور داخل ہو بھی گئے تو یہ کیفیت تم نے کیوں کیا؟ پیغمبر خدا موجود ہے، کسی میں ہمت نہیں تھی کچھ کہنے کی. پیغمبر خدا نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پانی منگوائے. اخلاق محمد و آل محمد. دیکھیں انسان کا جو اخلاق جو کام کرتا ہے وہ دنیا کا کوئی اصلاح وہ کام نہیں کر سکتا جو انسان کا اخلاق کرتا ہے. اخلاق کے ذریعے سے بڑے دشمن کو بھی آپ زیر کر سکتے ہیں. ابھی اور ایک واقعہ بھی بیان کروں گا اسی نبی کا، اور وہ بالکل سیم واقعہ ہے مولا علی کا بھی پیغمبر خدا کا. پیغمبر خدا نے پانی منگوایا، اس کے اوپر پانی بہا دیا. پانی بہا، اس کے بعد اس شخص کو بلا کے کہا کہ دیکھو یہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، یہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، یہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. پر اتنا پیغمبر اسلام نے اس شخص سے کہا. اس کے بعد وہ شخص مسجد سے باہر گیا تو لوگوں کو یہ کہانی سنایا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی. لیکن کتنا عظیم خلق عظیم کے مالک ہے پیغمبر اسلام. نہ مجھے ڈانٹا، پہلے تو یہ کہا کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو، میرے ماں باپ اس نبی پر قربان. عرب بدھو ہے، جاہل ہے. ایک نبی کے عمل نے اس کو کچھ نہیں سمجھایا، صرف ایک نصیحت کی تھی بس. اس نبی نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھ پر غصہ ہوا، بس اتنا کہا کہ یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. اس انداز سے مجھے ہمارے نبی نے، آپ کے نبی نے مجھے دین سمجھا دیا. ایک یہ. دوسرا یہ مولا علی کا بھی واقعہ ہے اور پیغمبر خدا سے. پیغمبر خدا ایک جنگ میں کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. درخت کو، تلوار کو درخت میں لٹکا دیا تھا. ایسے میں ایک دشمن، ایک کافر مشرک وہاں پہنچا، دیکھا کہ پیغمبر سوئے ہوئے ہیں، تلوار لٹکی. اس کو بہترین موقع تھا، تلوار کو ہاتھ میں لیا، پیغمبر اسلام کو جگایا، کہا کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. بالکل یہی ایسا ہی واقعہ مولا علی کے بارے میں، بالکل سیم واقعہ ہے. یہ بھی اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے. کہا کہ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. اللہ کے رسول نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا مجھے میرا خدا بچائے. پر اتنا سننا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. ایک کپکپی سی تاری ہوئی، ایک کیفیت سی تاری ہو گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی. اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی. تلوار اٹھانے کے بعد فرمایا کہ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ خدا کو تو مانتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. پر اتنا سننا تھا، اس نے وہیں پہ اسلام کو. ایک آدمی کو مسلمان، غیر مسلمان کو مسلمان اتنی جلدی میں کون بنا سکتا ہے بھائی؟ وقت لگتا ہے، مہینے لگتے ہیں، سال لگتے ہیں، تبلیغ کرنی پڑتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کرنا، اس کے بعد جا کے تھوڑی سی تبدیلی انسان میں آ جاتی ہے. اگر کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے والے کو مسجد میں لانا بھی ہو تو ہمیں کتنا وقت لگتا ہے اس کا ذہن ٹھیک کر کے مسجد میں لا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے مشرک کو ایک لفظ کے ذریعے سے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ایک لفظ کہا کہ مجھے میرا خدا بچائے گا. اور جب تلوار اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آئی تو کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اسی وقت اس شخص نے کلمہ پڑھا. یہی واقعہ مولا علی کے ساتھ تھی. تلوار سے تلوار ٹکرائی تو کافر کی مولا علی کی تلوار جو ہے، کافر کی تلوار علی کی تلوار سے ٹکرا کر گر گئی. علی کے مقابلے میں کون ٹکر لے سکتا. تلوار ٹکرائی، اس کی تلوار گری تو وہ شخص نہتا ہو گیا. اب اس کی چال دیکھیں. کہا کہ یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں، میں نے سنا ہے آپ بہت ہی بڑے سخی. کہا کہ ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. کہا یہ تلوار مجھے دو. دنیا کا کون انسان ایسا کر سکتا ہے؟
دشمن کے ہاتھ سے تلوار گری، اس نے کہا کہ تلوار مجھے دو، کہا لو یہ تلوار لے لو۔ علی نے دشمن کے ہاتھ میں تلوار دے دیا۔ تلوار دینے کے بعد اب جب اس کے ہاتھ میں تلوار آئی تو کہا کہ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے وہی بچائے گا جس نے مجھے آج تک بچا کے رکھا ہے۔ کہا تمہیں اس پر اتنا بھروسہ ہے؟ کافر کہتا ہے تم نہتے ہو، میرے پاس اسلحہ ہے، تمہیں اتنا بھروسہ ہے اس کو دیکھے بغیر کہ وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہاں مجھے اتنا بھروسہ ہے وہ مجھے بچا سکتا ہے۔ پر اتنا سننا تھا، اس آدمی نے تلوار پھینک کے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اخلاق آل محمد کی یہ مثالیں آپ کو تاریخ کے اندر ملیں گی۔ آیا امام حسین کی طرف، بس گفتگو کو سمیٹتا ہوں یہیں پر۔ شام سے ایک شخص آیا، شام سے، بھئی شام تو مشہور ہے نا دشمنان آل محمد، بغض آل محمد جتنا شامیوں میں تھا کسی اور کے دل میں نہیں تھا، وہ اتنے سخت ہے کہ آل محمد کا نام سننے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شام سے صرف اسی نیت سے آیا کہ میں مدینے میں جاؤں گا اور جا کے امام حسین کی شان میں گستاخیاں کر کے آؤں گا، صرف اس نیت سے سفر کیا ہے شام سے مدینے تک، صرف اس نیت سے کہ میں امام حسین کی شان میں گستاخی کر کے آؤں۔ اس کو وہ عبادت سمجھتا ہے، اس کو وہ فضیلت سمجھتا ہے۔ اب آیا وہ مدینے میں داخل ہوا، شہر مدینے میں داخل ہوا، اتفاق سے اس کی ملاقات امام حسین سے ہوئی، بالاتفاق۔ اب وہ امام حسین کو شکلاً نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، صرف اتنا پتا ہے کہ وہ نبی کا نواسا ہے۔ کہا کہ بھائی کیوں آیا ہو؟ کہاں سے آیا ہو؟ شام سے آیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے آیا ہو کہ میں امام حسین کی شان میں توہین کر کے گستاخی کر کے واپس چلا جاؤں۔ اگر امام حسین چاہتے ہو تو مدینے کے بادشاہ ہے نا امام حسین، اس کو سبھی ہستی سے مٹا سکتے تھے، کسی کو کہلا کر بھی اسے وہیں سے بدر کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، اس کو اس عالم میں بھیجوں گا تو یہ اور دشمن حسین بن کے جائے گا، دشمن دین بن کے جائے گا، اس کے اندر انقلاب پیدا کر کے بھیجے گا۔ امام حسین کے دل میں خیال آیا اور اس سے کہا کہ ابھی تم مہمان ہو، دور سے سفر کر کے آئے ہو، آ جاؤ میرے گھر میں۔ ہاتھ پکڑا امام حسین نے اس شخص کو، بھئی یہ جوہر کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی باتیں ہیں نا، کردار آل محمد سے اپنے کردار کا موازنہ کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں کہنا آسان ہے، مجھے کہنا بھی بہت آسان ہے، آپ کو سننا بھی آسان ہے۔ واللہ یہ جملے کہنا مجھے آسان، آپ کو سننا آسان، مگر جب عملی میدان میں میرے سامنے یہ کیفیت ہوگی تو میرے لیے بہت مشکل ہوگی۔ آپ کے سامنے یہ بات ہوگی، ایک آدمی آیا ہے امریکہ سے آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے، انگریز، آپ کیا کریں گے؟ اس کو گھر میں لے جائیں گے؟ ہزار میں کوئی ایسا آدمی مل جائے تو اور بات ہے، ورنہ تو اس کا وہی پہ خاتمہ کر دو۔ ہوتے کون ہو میرے ملک میں آ کر، میرے شہر میں آ کر مجھے برا بھلا کہنے والا؟ امام حسین نے ہاتھ پکڑا، مہمان ہو، تھک کے آیا ہو، مسافر ہو، آؤ تھوڑا آرام کرو پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ لے کے گئے گھر میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور اس کو کچھ تحفے تحائف بھی امام حسین نے بنا دی۔ دیکھیں اس کے کفر کو مارنا ہے نا، اس کافر کو تو نہیں مارنا ہے، اس منافق کو نہیں مارنا ہے۔ امام کی نیت یہ ہے کہ اس کے نفاق کو ختم کرنا ہے، اس کے کفر کو ختم کرنا ہے۔ انسان کی ایک جان کو آپ مار بھی دیں گے تو کئی جانیں آپ کی اور مخالف سامنے کھڑی ہو جائے گی، اس کے اصل اس محرک کو ختم کر دیں تو آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ امام حسین اس کو کچھ تحفے تحائف بھی دے دیے، کہا کہ اب جاؤ گے جہاں جانا چاہتے ہو۔ جاتے جاتے ظاہر ہے کہ آپ کو پوچھنا پڑے گا اس کو کہ یہ میرا محسن ہے، مجھے اجنبی شہر میں کھلایا پلایا ہے، تحفے تک بھی دے کے جاتا ہے۔ جب خوبی دیکھی تو کہا کہ جناب آپ کا تعارف، آپ کس خاندان سے، آپ کون ہیں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس پر غصہ ہونے کے لیے تم شام سے آئے، جس کو برا بھلا کہنے کے لیے، جس کی توہین کرنے کے لیے۔ اخلاق امام حسین، شام سے تم آئے ہو، بس اتنا سننا تھا، ظاہر اس کی کیفیت کیا ہوگی، جو کیفیت ہو گئی وہ تو ہو گئی ہوگی، لیکن ہماری احساسات یہی کہتے ہیں جیسے وہ روئی بن گیا ہو، جیسے روئی پر پانی ڈالیں گے تو وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، بڑا ڈھیر بھی ہے، اس کی کیفیت اس سے کچھ کم نہیں ہوگی، وہ روئی کا ڈھیر بنا ہوا ہوگا۔ امام حسین کے لیے مزید کچھ کہا نہیں، وہ باہر مدینے کی گلی میں آ گئے۔ مدینے کی گلی میں آنے کے بعد بآواز بلند کہنے لگا، اے مدینہ والوں سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر کہتا کہ جب میں شام سے مدینے میں داخل ہوا تھا تو مجھ سے بڑا دشمن امام حسین کا کوئی نہیں تھا، اور اب میں جب واپس پلٹ کر شام جا رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ چاہنے والا بھی امام حسین کا کوئی نہیں۔ یہ عمل ہے، یہ کردار ہے، یہ اخلاق ہے امام حسین علیہ السلام۔
نبی کے نواسے کا. اس یعنی اس دشمن بن کے آیا تھا, کوئی تبلیغ نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا نواسا ہوں. کہہ سکتے تھے, اپنے باپ کا حوالہ دے سکتے, میں علی کا بیٹا ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں اس عظیم خاندان سے میرا تعلق, کہہ سکتے تھے. میں اس شہر مدینہ کا رئیس ہوں, کہہ سکتے تھے نا. تمہاری یہ خام خیالی ہوگی, ایسا نہ کریں. وہ آدمی تب تو جاتا مگر کفر لے کے چلا جاتا, نفاق لے کے پلٹتا. مگر امام حسین نے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو وہ آدمی تبدیل ہو گیا, یعنی امام حسین کا ایک مبلغ بن کر شام کی طرف چلا گیا. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.